شخصیت پرستی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ دکھاتا ہے اور آپ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم خلفائے راشدین سے محبت رکھتے ہیں، تو کیا یہ شخصیت پرستی ہے؟ نہیں۔ خلفائے راشدین کے آرڈرز کے اوپر ہزاروں لوگوں نے اس زمانے میں جانیں دی ہیں۔ جنگ قادسیہ میں، یرموک میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، تو ظاہر لیڈرشپ تو خلفائے راشدین کے پاس تھی نا، انہوں نے ہی وہ مہمیں روانہ کی ہوئی تھی، وہ نبی علیہ السلام نے تو خود نہیں بھیجی ہوئی تھی، تو لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ حضرت علی کے حکم کے اوپر جنگ جمل صفین نہروان میں لوگوں نے ان کی محبت میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جانیں دی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو اس کو آپ شخصیت پرستی نہیں کہیں گے۔ شخصیت پرستی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کسی کی بات مانیں، جو قرآن میں ساتھ ہی آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے پھر فیصلہ کروانا ہے، آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت کے اوپر، پھر تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، میں نے مسئلہ 197 بڑا تفصیلی ریکارڈ کروایا تھا، اماموں کی گستاخی کا الزام، اس میں بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھ کے نعتیہ اشعار سنا رہے تھے، تو حضرت عمر وہاں سے گزرے، امیر المومنین تھے، روب تھا، سب کچھ تھا، زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف انہوں نے یوں کھڑے ہو کے دیکھا۔ ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں اس طرح کر کے دیکھ رہے ہیں، ظاہر سمجھدار لوگ تھے، اور پھر حضرت عمر تو ابھی کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، انہوں نے کہہ دیا کوئی مسئلہ خراب ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت عمر کوئی بات کرتے، انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں ان کے سامنے بھی نعتیہ اشعار پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے، ویسے آج کل کو مولوی ہوتا کہتا جی تینوں لام ہو گیا کہ میں کے پاس سوچنا وا، اپنی عزت بچانی ہوتی نا اگر، ہاں ان کو آپ اس طرح کریں نا، دیکھو کتنے دماغ گیا میرا، کہتے ہیں وچو کیسی کیسی گلاں کٹ ہے۔ یہ میں آپ کو نیشنل بتا رہا ہوں، اگر اس وقت کوئی مولوی آپ کو یوں کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ آگے سے آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ بولے نا وہ اپنی عزت بچانے گئے تنوں لام ہو گیا، میں تو کوئی اور شاید دیکھ رہا سا، میں تو تک رہا تھا پیچھے ٹوٹی جو پانی کے اوپر نکل رہا ہے وہ پہ دیکھتا سا۔ عزت بچانے کے لیے نا جھوٹ بول دیں گے، لیکن چونکہ حضرت عمر ایمان والے تھے، جو ان کے دل میں تھا وہ انہوں نے کہا۔ جب انہوں نے کہا نا اس طرح نہ مجھے دیکھ، تو ظاہر ہے یہ حضرت حسان نے جج کیا تھا کہ وہ یہ میرے شاعرانہ کلام کے اوپر ایسا ان کو فیل ہو رہا ہے، ظاہر ہے ایک آکورڈ کام تو ہو رہا ہے نا۔ اس زمانے کی محفل ملاد ہوندی سی حضرت عمر کے زمانے کہ وہ عادی ہوندے کہ ہاں یار ایک اور محفل اج لگی ہے۔ اچھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ لے کر آؤ، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نعتیہ اشعار سنتے تھے، نہ صرف سنتے تھے بلکہ کہتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد تو نے کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں اے حسان تیرے اشعار ان کافروں پر ہمارے تیروں اور نیزوں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ظاہر ہے وہ پتہ ہے نا کہ وہ ایک تو شاعری کو پسند کرتے تھے وہ لوگ، عرب کے لوگ، پھر فصیح اللسان تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں بعض جملے واقعی تیر سے زیادہ سخت لگتے ہیں، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں ابھی کہنے کو تو ایک جملہ ہے لیکن کدھر کدھر جا کے کس کس کو لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کوئی سلوگن، کوئی جملے وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ گولی سے زیادہ اثر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسا تھا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں جس میں حضرت حسان کے وہ شعر ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے دفاع میں، جو کافر آپ پہ اعتراض کرتے تھے وہ شاعری میں اس کا جواب دیتے تھے۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، حضرت حسان ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی، وہ جو سورہ نور میں برات میں آیات نازل ہوئی۔ اب حضرت عائشہ نے وہ 40 دن کس تکلیف میں کاٹے ہیں، بالکل لاغر ہو گئی تھی رو رو کے اس غم میں، جب تک کہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ اتنی تکلیف ایک شخص نے دی ہو آپ کو،
لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کے سامنے اگر کوئی حسان کا ذکر برائی سے کرتا تو اسے ٹوک دیتی تھی اور کہتی تھی حسان کو برا مت کہو، کیونکہ جب رسول اللہ پر کافر اعتراض کرتے تھے تو حسان اپنے اشعار سے ان کا جواب دیا کرتا تھا۔ اچھا، یہ حضرت عائشہ نے اپنی للہیت تو شو کی ہمیں بھی ایک درس دیا کہ آپ کے لیے کرائٹیریا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ چھوڑ دو مامون ہوں یار، اتقو فرمایا کہ نہیں ہے کہ مار کو باقی جماعت قتل کرے گی، تو انہوں کیوں ان کام معمودہ کھائے جا رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی کو دیکھیں۔ تو سیدہ عائشہ نے اپنا غم نہیں کیا کہ یہ مجھ پہ تہمت لگانے والوں میں شامل تھا۔ ماموں سے تو بڑھ کے عزت ہے نا سیدہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا، انہوں نے اپنی سب سے بڑا عورت پہ حملہ اس کی عزت بھی ہو سکتا ہے نا، اسے قتل کرنے سے بھی بڑی چیز ہے، انہوں نے اپنے اس الزام کی بھی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا کہ حسان کو چھوڑ دو۔ حسان جو ہے نا وہ رسول اللہ کا دفاع کیا کرتا تھا۔ دیکھیں کیسے کیسے رزلٹ نکلتے ہیں ہر بات میں سے، آپ ذرا غور کرنا شروع کریں، کیسی کیسی باتیں بیچ میں سے نکلتی ہیں، واقعہ وہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی پتا چل گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی اے امام حنیفہ نو نہیں حدیث پتہ لگی، جی حضرت عمر نو بھی یہ حدیث نہیں پتہ لگی کہ نعتیہ اشعار مسجد میں سننا سنت ہے، ان کو تو نہیں پتا تھا، تبھی انہوں نے گواہ بھی مانگا، ایکٹنگ تو نہیں کر رہے تھے وہ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بڑے سے بڑے شخص سے بھی کوئی بات چھپی رہ سکتی ہے، یہ اس کا عیب نہیں ہے، اس کا مرتبہ نہیں گر جائے گا اگر بات چھپی رہ گئی۔ اور ایک اور رزلٹ بھی نکلا، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے بغض رکھتے تھے، ٹھیک ہے کچھ ان کے آپس میں کنفلکٹ آئے تھے پولیٹیکل، اور اس معاملے میں ہم حضرت عمر کے اس ڈیسیژن کو سختی پہ مبنی سمجھتے ہیں۔ ان کو یمن کا گورنر لگا کے بھیجا، وہ چند ایک بکریاں لے گئے، واپسی پہ اتنا بڑا ریوڑ لے کے آئے، حضرت عمر نے کہا اینیاں بکریاں لے کے گیا، انہوں نے کہا اللہ نے منو برکت دیتی ہے یار، جنہوں نے بکریاں پالی ہوئی ہیں انہیں تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیسی برکت دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ بیت المال میں جمع ہوں گی۔ تو اب ظاہر امیر المومنین تھے، حضرت ابو ہریرہ خاموش تو ہو گئے، دکھ بڑا تھا، تو پوری زندگی کہتے تھے اللہ عمر کو معاف کرے، یعنی مطلب اس نے زیادتی میرے ساتھ کی ہے، انہوں نے زیادتی کر دی اپنے ڈسپلن کی وجہ سے کہ جاتے ہوئے اتنی بکریاں تھی، آتے ہوئے اتنی زیادہ ہیں، تو کہیں یہ ادھر ادھر سے کوئی ہینکی پھینکی نہ ہوئی ہو۔ اور عین ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے فرنٹ پہ رکھ کے باقیوں کو میسج دے دیا ہو کہ ہاں تو تسی تو شاہی کوئی نہیں اگر میں ابو ہریرہ نال پہ کرنا، تو اس طرح کے واقعے سے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ نے جب گواہی دی کہ اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ حسان درست کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کو نعتیہ اشعار سناتا تھا اور حضور دعائیں کرتے تھے روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما، تو حضرت عمر نے ان کی گواہی قبول کی اور وہاں سے چلے گئے۔ تو اگر حضرت عمر فاروق حضرت ابو ہریرہ کی باتیں قبول نہ کر رہے ہوتے، جس طرح کہ غالی رافضی کہتے ہیں کہ جی وہ ابو ہریرہ کی حدیثیں تو حضرت عمر نے قبول نہیں کی ہیں، تو یہ حضرت عمر نے ان کی حدیث قبول کی ہے، اتنی بڑی بات قبول کی ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں تو کوئی سکہ راوی نہیں ہے، ایسی تو بات کوئی نہیں ہوئی۔ اور ایک اور رزلٹ بھی نکلا کہ کوئی بڑا شخص بھی چھوٹے سے سیکھ سکتا ہے۔ حضرت عمر اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی ایک بڑے تھے، لیکن انہیں چھوٹوں نے سکھایا کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح۔ حضرت ابو ہریرہ تو 7 ہجری میں مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے 4 سال پہلے، اور حضرت عمر جو ہیں وہ ہجرت مدینہ سے بھی آلموسٹ 7 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، یعنی کم از کم 14-15 سال کا اسلام قبول کرنے کا ڈیفرنس ہے دونوں کا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے ان کو ایک بات بتائی۔ اچھا، یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی حضرت ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیوں، اس پہ میں نے کافی دفعہ بولوں، حضرت ابو ہریرہ کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیوں سناتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ کے بندو، ہمارے باقی ساتھی تو محنت مزدوری کرتے تھے اور میں اصحاب صوفہ میں تھا، میں ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، حضور سے سوالات کرتا تھا، حضور سے پوچھتا رہتا تھا، حضور سے سیکھتا رہتا تھا، اس لیے میں نے زیادہ ہی حدیثیں روایت کرنی ہے نا، کیونکہ میرا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے ان 4 سالوں کے اندر جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یار 1 یا 2 پوڈ کاسٹ میرے ساتھ لوگ کر کے چلے جاتے ہیں نا، کئی سال تک اس کے کلپ بناتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
اب آپ یہ کہیں گے کہ یار وہ تو 1 یا 2 دفعہ ہی علی بھائی کو ملا ہے، اس کے بعد اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ بھائی اللہ کے بندو، وہ 4 گھنٹے میرے ساتھ لگا کے گیا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ حضرت ابو ہریرہ سال ہا سال اگر پورا دن مسجد میں ہے اور حضور سے گپ شپ کرتے ہیں تو کتنی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہیں انہوں نے اپنے دماغ کے اندر۔ اس سے بڑھ کر حضور کی دعا، بخاری مسلم میں حدیث، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو اپنی چادر بچھائے اور اس کے بعد کبھی نہ بھولے جو کچھ مجھ سے سنے؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنی چادر پھینکی تو نبی علیہ السلام نے یوں ہوا میں کر کے یوں رکھا اور کہا اسے سینے سے لگا۔ انہوں نے سینے سے لگایا، اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی حدیث نہیں بھولے۔ اب یہ اتنا بڑا معجزہ نبی علیہ السلام کا ظاہر ہوا، یہ معجزہ ہے، یہ اسباب میں چیز داخل نہیں ہے۔ مطلب کسی کو ذہانت کوئی دے سکتا ہے، کریمنگ پاور دے سکتا ہے، یہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد تو میں نے جو کچھ حضور سے سنا، ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے جس طرح میں نے بیان کیا ہے بخاری مسلم میں، اور ایک حدیث مسلم میں یوں آیا ہے کہ انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری یاداشت کا مسئلہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی چادر بچھاؤ، پھر آپ نے یوں کر کے یوں رکھا اور کہا اسے سینے سے لگاؤ۔ کہتے ہیں میں کبھی نہیں بھولا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بہرحال لکھنے کو پھر بھی پرائورٹی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آتی ہیں، کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کسے آتی ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کو، کیونکہ وہ لکھ کے یاد کرتے ہیں، میں زبانی یاد کرتا ہوں۔ آپ کو مان کسی نے پٹی پڑھا دی ہے کہ جی یہ زبانی تقریر کرنا جو ہے کوئی فن ہے اور لکھ کے کرنا جو ہے کوئی عیب ہے۔ اللہ کے ہاں تو لکھنا بہتر ہے۔ اللہ نے اس کو فخریہ بیان کیا ہے، الذی علم بالقلم، اللہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ لکھ کے بات کرنا، نوٹس بنانا، اپنے نوٹس چیک کر کے تاکہ کوئی بات بھول نہ جائے، یہ کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ خوبی ہے۔ پوری دنیا کا علم لکھ کے ٹرانسفر ہوا ہوا ہے نا، چاہے وہ ٹائپنگ کے ذریعے لکھا جائے، چاہے کاتب کے ذریعے لکھا جائے۔ آج بھی جو کتابیں ہیں، چاہے آپ PDF پڑھ لیں، چاہے ہارڈ کاپیز پڑھ رہے ہیں، لکھ کے علم ٹرانسفر ہوا ہے نا۔ زبانی تو ہوتا نا تو پھر یہی ہونا تھا کہ کبھی کسی نے کوئی آیت غلط پڑھ دینی تھی تقریر کے اندر، کبھی کسی نے کسی ملک کی باؤنڈری کسی ملک کے ساتھ ملا دینی تھی، کبھی کسی نے نبیوں کی تعداد ہی غلط بتا دینی تھی۔ یہ زبانی کلامی کے جو اوور کانفیڈنس ہونے کے پھر یہ نتائج ہوتے ہیں نا کہ جب آپ لکھ کر، کبھی کوئی خاتم النبیین سے ہی نہیں بول سکتا۔ اللہ کے بندو، زندگی میں ایک دفعہ تم لوگوں نے حلف نامہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک دن پہلے بلا کے 4 دفعہ پریکٹس کر لو نا، 5ویں کلاس کا بچہ تو وہ بھی صحیح لفظ بول دے گا، لیکن نہیں، اوور کانفیڈنٹ۔ اردو ہے ہماری زبان ہے، ہم پڑھ لیں گے، اردو تو بڑی ہو کیجیے، اللہ نے بندے ہو انگلش سے زیادہ مشکل زبان ہے یہ، اتنے نقطے ہیں، اتنے ایشوز ہیں۔ انگریزی میں تو کوئی نقطہ ہی نہیں ہے، ایک آئی کا ہے وہ بھی معصوم سا ہے، باقی تو پوری انگریزی میں کوئی نقطہ ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی خوبی ہے اس زبان کی، نقطہ ہے ہی نہیں ہے، اسی لیے تو وہ جوائنٹ رائٹنگ بھی اس کی اتنی تیزی سے ہو جاتی ہے۔ نقطے پاندے رہتے تھے پھر تسی انگریزی بھی، میں انجینئرنگ کر پہنا تسی ڈاکٹری دی تعلیم حاصل کر پہنے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو عیب کے طور پر نہیں شمار کیا جاتا۔ تو وہ بات شروع ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس تھی، کیونکہ وہ لکھ کے حدیث کو سیو کرتے تھے، اور ان کے شاگردوں کے صحیفے پھر بعد میں ٹرانسفر بھی ہوئے۔ تو بات سوال شروع ہوا تھا شخصیت پرستی، جو کہ سوال کریٹیکل تھا، اس لیے میں اس پہ لمبا ٹائم لیا ہے بولتے ہوئے کہ شخصیت پرستی سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں، اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس بات کو چھوڑ دیں، شخصیت کو نہ چھوڑ دیں۔ اے مولوی تو غلط کہانی کراندا ہے، یہ ہے ہمارا علماء سے اختلاف ہے کہ بندہ ہی چاٹ دو، تو پھر سرکار تو اڈے تے اگلے پچھلے سارے فارغ جے، یہ نہ کرے، بندہ کو چھوڑ دے، ساروں کو سنیں، اور اس کے بعد جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو لے لیں، اس کی باقی باتیں چھوڑ دیں۔ اگر آپ یہ قدغن لگائیں گے نا کہ آپ نے اس بندے کو ہی چھوڑ دینا ہے، تو پھر اس کا تو اینڈ رزلٹ، پھر تو یہ سب سے پہلے تو چھوڑے نا اپنے ابوں کو، جن کی ہم نے کتنی کتنی غلطیاں بتائی ہیں، کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے ابوں کی محبت میں دوسروں کے ابوں کو، اور جو غلطی ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ سے کہتے ہیں جی اینو نہ سنا کرو۔
تسی انہوں نے سن رہے ہو اور ان کی کتابیں پڑھ رہے ہو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں نا ہم نے کیسی چیز پکڑ لی ہوئی ہے ان کی. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ اکثر صوفیاء کے طبقے کی جانب سے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 علوم حاصل کرنے کا ذکر کیا ہے، ایک قرآن و سنت کا علم اور دوسرا علم معرفت. اس کے برعکس منکرین احادیث اس قسم کی احادیث کو اسلام کے خلاف کی گئی سازش شمار کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو انٹرپریٹیشن آپ نے کی بالکل غلط ہے. اس طرح کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں. حدیث شریف جو صحیح بخاری میں ہے، یہ کتاب العلم چیپٹر میں، اس میں الفاظ ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے 2 پیالے لیے، ایک تمہارے سامنے ظاہر کر دیا یعنی قرآن و سنت کا علم، ظاہر علم کے پیالے تھے وہ، اور دوسرا اگر میں تمہارے سامنے بیان کروں تو تم میری رگے جاں کاٹ دو. علم معرفت کا تو کہیں بیچ میں ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے خود اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے. اب لاجیکلی سپیکنگ اگر آپ اس سے مراد یہ صوفیاء کا جو ایک سو کالڈ سلسلہ چل رہا ہے یا علم لدنی کے نام کے اوپر دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ جو تصوف کے سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یا پہلے ہوا کرتے تھے جنیدیہ، طیفوریہ اور باقی، ان میں کس سلسلے کے اندر حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کا تو کسی سلسلے میں نام تک موجود نہیں ہے. تو اگر علم لدنی ان کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے تو حضرت ابو ہریرہ تو آنے چاہیے نا، ٹھیک ہے نا، تو کہیں موجود ہی نہیں ہے. اور بھائی صحیح بخاری میں ہی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیا کہ وہ علم کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش کے یعنی بنو امیہ کے ان لڑکوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائے ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے. اور بخاری کے الفاظ ہیں جب شام میں بنو امیہ کی حکومت آئی آل مروان کی، تو وہ جو تبا تابعی تھے نا، وہ اپنے دادا سے کہتے ہیں، تبا تابعی کے بھی آگے سے بیٹے ہیں، وہ اپنے دادا سے کہتے ہیں سعید تابعی سے کہ دادا جان لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکے ہیں جن کے بارے میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ بتایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود کہنے لگے ان سے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ انہی لوگوں کی حکومت ہے. تو یہ بنو امیہ کے ہاتھوں جو تباہی ہونے والی تھی اس کا ذکر ہے. اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، بنو امیہ. تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ رہے. جی، مسند ابی یعلا میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر آپ کے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں، اور اس کی یعنی آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ حکومت پہ قابض ہو جائیں گے. تو حضور علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اپنی وفات تک پھر حضور کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ بندر چڑھیں گے ممبر کے اوپر. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے. تو سر وہ بتا کے گئے ہیں، وہ دوسرا پیالہ منو دس دے گئے نے تانا میں دس رہے وہاں اینج ہے. صرف انہوں نے اپنی جان بچائی ہے، نام نہیں لیے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ میری گردن کاٹ دیں گے. حسین تو ہر کوئی بندہ نہیں بنتا نا سر، یعنی آخری درجے میں اجازت ہے آپ یعنی اپنا جو جان بچانے کے لیے کسی لیول تک کمپرومائز کر سکتے ہیں، برائی کو دل میں برا جانتے ہوئے. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ یہ کہا کرتے تھے اے اللہ میں جو 70 کی دہائی کا آغاز ہے یعنی 60 کے فوراً بعد، اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے، مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ بازاروں میں چلتے ہوئے وہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں جو 60 کی دہائی کا جو اینڈ ہے، 70 کا آغاز ہے اور جو چھوکروں کی حکومت ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ لیں پہلے ہی موت دے دی ہے، وہ 59 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 60 ہجری میں یزید جو ہے وہ امیر بن گیا اور 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہو گیا.
تو یہ حضرت ابو ہریرہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے نا، وہ یہ بنو امیہ کے ذریعے امت کی تباہی ہونے والی یہ خبریں تھیں، غیبی خبریں جو ان کو بتائی گئی تھی، اس کا کوئی علم معرفت، علم لدنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ تو حضرت ابو ہریرہ ان کے سلاسل کے اندر ہوتے۔ تو یہ اس حدیث کو مس کوٹ کیا جاتا ہے، اور منکرین حدیث خام خواہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں صوفیاء کی دلیل ہے، تو آپ پہلے اس کو سمجھ تو لیں وہ حدیث ہے کیا، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، خام خواہ آپ ان کے کھاتے میں ڈال کے اور پھر اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ معاملہ کچھ اور تھا، انہوں نے جان بوجھ کے اسے بگاڑ کے پیش کیا۔ جناب بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے کچھ دین جو اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا اور کچھ چھپا لیا، اس نے اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا، رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا۔ یہ کوئی چھوٹا ہلکا جملہ نہیں ہے۔ اور پھر اما عائشہ نے کہا کہ سورۃ المائدہ پڑھ کے دیکھو، اللہ کے نبی کو تو اللہ نے حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے بھی رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اما عائشہ یہ آیت پڑھ کے کہتی تھی کہ جب رسول اللہ کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے رسالت کا کام ہی پورا نہیں کیا، اگر آپ نے امت تک دین نہیں پہنچایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور باتیں چھپا لیں؟ اور سر یہ پہنچانے کی ذمہ داری پوری امت تک کے لیے تھی، خاص لوگوں تک نہیں۔ خاص لوگوں کو صرف وہ باتیں بتائی گئی ہیں جن کا تعلق عام دین کے ساتھ نہیں تھا، مستقبل کی خبروں کے ساتھ تھا، جیسا کہ حذیفہ ابن یمان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، رازدار رسول تھے، انہیں منافقین کے نام بتائے گئے تھے۔ وہ نام ہمیں پتہ چلیں نہ چلیں، اس سے دین کی کہیں سٹرکچر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو دین سے متعلق چیزیں، یہ تو دین کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی سینہ بہ سینہ دین ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور ان کے سینوں میں وہ دین ٹرانسفر ہو رہا ہے جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر اس کے حق میں ہوتے ہم مان لیں گے۔ جو جلی دین ہے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں، اس کو چھوڑ کے کوئی اور چیز لے آئیں بالکل اس کے اپوزٹ، ہم اسے کیسے مان لیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو صحیح مسلم میں خطبہ ہے نا حجۃ الوداع کا، اس میں اللہ کی کتاب کا ذکر ہے اور کسی چیز کا نہیں۔ سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ البتہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، الموطا امام مالک کی روایت تو کمزور ہے، حاکم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو سر حجۃ الوداع پہ کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا جس نے کہا یا رسول اللہ وہ جو دوسرا پیالہ ہے علم لدنی والا وہ میں نے آگے پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا؟ جناب مسلم شریف میں الفاظ ہیں جو یہاں موجود ہیں، جو دین ہے ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں۔ تو وہاں تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ دونوں پیالے پہنچانے ہیں یا ایک، ہے ہی ایک تھا۔ اور یوم النہر کا جو خطبہ ہے بخاری اور مسلم کا، اس میں موجود ہے جو یہاں پہ موجود ہے ان تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں، جس میں آپ نے پھر گواہی بھی لی تھی، صحابہ نے کہا کہ آپ نے دین پہنچا دیا، 3 دفعہ انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے نیچے کی کہ اے اللہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ وہاں کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ خاص باتیں میں آگے بتا دوں؟ نہیں۔ اور سر جو غدیر خم کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک، نبی علیہ السلام کا حجۃ الوداع کے بھی بعد خطبہ ہے، وفات سے 2 مہینے پہلے۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا۔ امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی امت۔ اب وہاں پر یہی حدیث آگے بھی چلتی ہے بقیہ کتابوں میں، جامعہ ترمذی میں کچھ حصہ اس کا موجود ہے،
کہ نبی الاسلام نے پھر حضرت علی کا ہاتھ یوں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور یہ حدیث مسند امام احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے۔ نبی الاسلام نے صحابہ سے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب کی اس آیت کے تحت آپ نے کہا کہ کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں؟ میری بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جو میرا حق اپنے اوپر تسلیم رکھتا ہے نا، حق ولایت، حق قرابت، تو وہ حضرت علی کا حق بھی تسلیم کرے۔ اور پھر آپ نے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو حضرت علی سے اوپر تو کوئی نہ ہوا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے۔ تو حضرت علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی یہ، اور سارے سلسلوں میں حضرت علی کو ڈالا ہوا ہے انہوں نے تصوف میں، وہ کہتے ہیں مولا علی سے چلتے ہیں، تو مولا علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی خاص بات دی؟ تو بخاری مسلم میں کئی ایک طرق ہیں جس میں حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ تو حضور کے سب سے قریبی تھے، آپ کو کوئی ایسا دین کا حصہ بتایا جو باقیوں کو نہ بتایا ہو۔ مسلم کے الفاظ ہیں ایک حدیث میں کہ حضرت علی غصے میں آ گئے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی قرآن کے علاوہ جو باقی لوگوں کو نہ بتائی ہو، دین حضور بتا کے گئے ہیں۔ ہاں رہا فہم قرآن تو وہ ہر مومن کا حصہ ہے، قرآن کو کوئی کتنا سمجھ لے، قرآن دیا ہے امت کو حضور نے، قرآن چھوڑ دیا انہوں نے، باقی بابوں کی کتابیں پکڑی ہوئی ہیں۔ عقیدہ قرآن کے اندر ہے، غدیر خم قرآن، حجت الوداع قرآن، وصیہ رسول قرآن۔ اور پھر حضرت علی نے کہا ہاں ایک چیز ہے میرے پاس، شکر ہے وہ انہوں نے بتا دی، وہم بھی نکال دیا۔ انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا کہ یہ ہے۔ تو وہ بندے کہنے لگے وہ خاص گل، انہوں نے کہا جی کیا لکھا ہے؟ ان کا میں دس دینا وہاں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت، غیر اللہ کے نام کی جو نیاز دیتا ہے اللہ کی نام لعنت اس پہ، اور اس پہ لکھا ہے جو اپنے باپ پہ لعنت کرے اس پہ اللہ کی لعنت، جو بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اور جو راستے کے نشان ہٹا دے۔ ریگستان کے علاقوں میں نا نشان بنے ہوتے تھے، وہ کوئی چھیڑخانی کرنے کے لیے نشان شفٹ کر دے، جس طرح ایرو ادھر ہے ادھر کر دیا، تو ریگستان میں تو بندہ مر گیا نا، ظاہر ہے اونٹوں پہ سفر کر رہا ہے، کئی دن تک پانی نہیں ملنا، تو آپ نے فرمایا اس میں بھی اللہ کی لعنت جو ریگستان کا اس طرح راستہ بدل دے۔ اور ایک اور روایت میں بخاری مسلم کے آتا ہے کہ جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت والے دن نہ اللہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ یہ مولا علی نے اس صحیفے سے پڑھ کے سنایا کہ یہ اس میں لکھا ہے، ساری لعنتاں انہوں تے ہی پی رہی نے، یہ سارے کام وہی کرتے نے، انہوں نے قرآن و حدیث نو چھوڑ کے اپنے بابیاں لہرو کر لے ہوئے نے، انہوں نے جناب یعنی قرآن و حدیث کے نام کے اوپر سواریاں سوار کر کے تو درباروں پہ جا کے پھینک دی ہیں۔